لیکن اندر ہی اندر وہ جاننے کے لیے بےتاب تھی کہ زرگل نے ابھی تک اسفندیار کو کال کیوں نہیں کی، یا شاید اس کی آنکھوں نے ہی غلط دیکھا تھا۔ ان دونوں کے درمیان تعلق اتنا بھی مضبوط نہیں تھا کہ زوفیشا اس کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کر کے اپنی جگہ بنا سکتی۔ ڈائننگ ٹیبل پر سب لوگ جمع تھے ناشتے کے لیے، علاوہ دوراب کے۔ وہ دیر سے لوٹا تھا اس لیے سو رہا تھا۔ اسفند کہاں ہے؟ بابا نے کھنگالتے ہوئے پوچھا تو زوفی نے منہ لٹکا لیا۔ وہ یہی ہے بابا جان۔ اس نے جان بوجھ کر بات گھمائی۔ یہی ہے تو اسے بلاؤ کھانے پر۔ انہوں نے حکم دیا تو زوفیشا نے سر جھکا لیا۔ بابا جان چونک گئے۔ کیا ہوا بیٹا، کوئی بات ہوئی ہے تم لوگوں کے درمیان؟ وہ بابا جان، ساری رات ان کی بیوی کے فون آتے رہے، وہ صبح ہوتے ہی وہ نکل گئے، اس نے آہستگی سے کہا۔ بابا جان ایک دم اشتعال میں آ گئے۔ ڈائننگ ٹیبل پر غصے سے مکہ رسید کرتے ہوئے اٹھے اور مورد جان کے کمرے میں جا کر اسفندیار کی حرکت پر ان پر گرم ہوتے رہے اور غصے میں یہ جا وہ جا۔ زرشالہ مورد جان کو دوا دے کر بہت مشکلوں سے سلا کر اس کے پاس آئی تھی۔ تمہیں شرم نہیں آتی زوفی؟ بالکل ہی بے شرم ہو گئی ہو۔ کیا ضرورت تھی بابا جان کو یہ بات بتانے کی کہ رات تمہارے درمیان کیا ہوا؟ تمہیں مورد جان کی طبیعت کا ذرا بھی پرواہ نہیں ہے؟ کچھ تو خیال کرو، وہ بھی تمہاری ماں کی طرح ہے۔ میں صبح صبح لیکچر سننے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ زرش، جاؤ ملازمہ سے کہو میرے لیے اچھا سا ناشتہ بنائے اور کمرے میں بھیج دے۔ زرش تمہاری نوکر نہیں ہے۔ دوراب سب کچھ سن چکا تھا، اسے بھی یہ بات سن کر بات پسند نہیں آئی تھی۔ مورد جان کی طبیعت پہلے ہی ناساز تھی، وہ نہیں چاہتا تھا اسفی اور زوفی کی وجہ سے اور خراب ہو۔ زرش تم میرے لیے ناشتہ بناؤ اور کمرے میں لے آؤ۔ وہ زرش کو حکم دے کر فریش ہونے کے لیے کمرے میں چلا گیا۔ مجھے زوفی سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ مورے کے ساتھ ایسا کرے گی، وہ تو اپنی ہی ہے ہماری، کم از کم وہی خیال کر لیتی۔ زرش ناشتہ لگا رہی تھی جب دوراب نے ڈریسنگ سے برش اٹھا کر بالوں میں گھماتے ہوئے اس سے شکوہ ظاہر کیا۔ زوفی تھوڑی سی سخت دل ہے، اسے باتوں کا دیر سے احساس ہوتا ہے۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی بہن کی سائیڈ لی۔ ایسے احساس کا کیا فائدہ جو وقت گزرنے کے بعد ہو؟ دوراب معنی خیزی سے بولا۔ وہ خاموش رہ گئی۔ مجھے لگتا ہے زوفی ہی نہیں تمہیں بھی دیر سے باتیں سمجھ آتی ہیں، دھیان رکھنا کہیں زیادہ دیر نہ ہو جائے زرش، کیونکہ وقت گزرنے کے بعد احساس بے معنی ہو جاتا ہے۔ وہ کہہ کر ناشتے کی طرف متوجہ ہوا اور زرش کا دل بہت گہری طور پر اثر انداز ہوئی تھی۔ دوراب کی بات صبح بچوں کے کمرے میں آیا تو زرگل وہاں سے جا چکی تھی۔ اس کی غیر موجودگی محسوس ہوئی تھی مگر پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ اس کے بعد وہ اسے پورا دن نظر نہیں آئی تھی۔ زرگل بی بی کہاں ہے؟ اس نے پوچھ ہی لیا آخر۔ جی وہ تو اپنا سامان وغیرہ پیک کر کے صبح ہی بہت غصے میں یہاں سے چلی گئی ہیں۔ اسفند کے اوزان خطا ہونے لگے۔ تم نے مجھے اس وقت کال کیوں نہیں کی؟ وہ غصے سے چیخا۔ آپ کو بہت بار کال کی، آپ نے اٹینڈ نہیں کی صاحب۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے گاڑی کی چابی اٹھا کر عجلت میں وہاں سے نکلا۔ میں پوچھتی ہوں کیا ہوا ہے؟ ایسے منہ بنا کر کیوں بیٹھی ہے؟ جب سے آئی ہے نہ کوئی بات کر رہی ہے نہ کوئی فرمائش کی ہے۔ اماں نے اسے بالوں میں ہاتھ گھماتے ہوئے پیار سے استغفار کیا تو اس کے کب سے رونے کی آنسو نکل پڑے۔ کوئی بات نہیں ہے اماں، کیا اب آپ سے ملنے بھی نہیں آ سکتی؟ میں بس اداس ہو گئی تھی تو ملنے چلی آئی۔ چلو اچھا کیا، یہ تو تم آرام کرو، میں اچھا سا کھانا بناتی ہوں اپنی بیٹی کے لیے۔ اماں بہت سادہ مزاج تھی، اس کے جھوٹ پر یقین کر لیا۔ ابھی دوپہر کے کھانے کا وقت ہوا ہی تھا کہ چھوٹے بھائی نے اسے اپنے پیغام دیا۔ آپا اسفی بھائی آئے ہیں۔ اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ تو کیا سر پر بٹھا لوں؟ اس نے نفرت سے کہا۔ کیا ہو گیا ہے آپا؟ میں تو یوں ہی اطلاع دے رہا تھا کہ آپ کہیں مس تو نہیں کر رہی ان کو؟ ہوں، مس کرتی ہے میری جوتی، اس نے سرما اور اٹھ کر چھت پر چلی گئی۔ اسفندیار اماں سے ملنے کے بعد سیدھا اس کے پاس اوپر آیا تھا۔ لاکھ شکر تھا کہ اس نے گھر میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ زرگل سے اس سمجھداری کی توقع تو نہیں کرتا تھا مگر وہ بہت والی ثابت ہوئی تھی۔ اس کے دماغ میں بہت دیر سے یہ سوال گردش کر رہا تھا کہ زرگل کو آخر خبر دی کس نے؟ زوفیشا کو سیلون جانا تھا، وہ بہت
دیر سے اپنی دوست عالیہ کا انتظار کر رہی تھی۔ جب بہت انتظار کے بعد وہ نہیں آئی تو وہ اس کے پاس آئی تھی۔ یہ کیا تم سارا دن گھر کے کاموں میں الجھی رہتی ہو، کبھی یہ تو کبھی وہ۔ چھوڑو سب، ادھر آؤ میرے ساتھ چلو۔ زوفیشا نے زبردستی اسے کھینچ کر اپنے ساتھ کمرے سے نکالا۔ مگر کہاں جا رہے ہیں ہم، بتاؤ تو صحیح۔ زرش بوکھلا گئی۔ سلون جا رہے ہیں ہم۔ مورے جان سے پوچھا تم نے؟ اوف زری، بہت معصوم ہو تم۔ کیا ہم قیدی ہیں ان کے جو ہر بات ان سے پوچھ کر کریں؟ وہ اکتائی۔ بات وہ نہیں ہے زوفی، وہ بڑی ہیں اس گھر کی۔ اچھا ٹھیک ہے، چچی جان سے پوچھ کر جلدی آؤ، میں ڈرائیور کے ساتھ نیچے انتظار کر رہی ہوں۔ مگر تم مجھے اپنے ساتھ لے جا رہی ہو زوفی، اجازت بھی تم لوگی مورے جان سے۔ اوف او یار، اچھا جب تک میں پوچھتی ہوں ان سے، تم ریڈی ہو کر آؤ۔ زرش سر ہلاتی ہوئی کمرے میں آ گئی۔ تم نے مورے جان سے کیا کہا تھا؟ وہ لوگ سیلون تقریباً پہنچنے ہی والے تھے جب زرش کو یاد آیا تو اس نے پوچھا۔ کچھ نہیں، میں نے کہا کیا کہنا تھا، چچی جان کہہ رہی تھی دوراب غصہ کرے گا۔ زرش سے کہو اسے اجازت لے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کیا تو تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں زوفی؟ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ دوراب کے غصے سے بہت ڈرتی تھی۔ وہ کیا پورا گھر ہی اس کے غصے سے عائف تھا۔ کم آن زوفی، بچی مت بنو، تم سب جانتی ہو دوراب کو ذرا ہی سا چڑھا رکھا ہے تم نے۔ اپنے فیصلوں میں خود مختار ہونا سیکھو، وہ خود لائن پر آ جائے گا۔ زوفی تم حد کرتی ہو۔ اسے ٹینشن ہونے لگی تھی۔ وہ اپنا سیل فون بھی گھر چھوڑ آئی تھی۔ تم دوراب کو فون کر کے اسے آگاہ کر دو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ بس بھی کرو یار، اغوا کر کے تھوڑی لے جا رہی ہوں تمہیں، ویسے بھی آدھے گھنٹے کا کام ہے، پھر واپس چلیں گے۔ پریشان مت ہو، زوفی نے اسے ریلیکس کرا دیا۔ تب جا کر اس کے چہرے پر ٹینشن کچھ کم ہوئی تھی۔ پھر بھی تم کال کر دیتی تو اچھا تھا، اس نے کہا، مگر زوفی فون میں مصروف ہو گئی۔ اس نے دھیان ہی نہیں دیا تم یوں اچانک آ گئی گھر چھوڑ کر۔ گل، کم از کم میرے آنے تک کا تو انتظار کر لیتی، بچوں کو اکیلا چھوڑ کر نہ آتی۔ آپ نے میرا خیال کیا تھا؟ آپ نے دوسری شادی کرنے سے پہلے سوچا تھا کہ آپ ایسا کریں گے تو میں اکیلی رہ جاؤں گی؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں میں آنسو ہو گئے۔ زرگل، سمجھنے کی کوشش کرو، میں تمہیں بس۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر روکا۔ آپ مجھ سے جھوٹ بول کر جاتے رہے کہ آپ کی ماں بیمار ہے اور حقیقت میں آپ یہ کر رہے تھے۔ زرگل، مورے جان سچ میں بیمار ہیں تو آپ نے ماں کی بیماری کی خوشی میں شادی کر لی؟ وہ چیخ اٹھی۔ اسفن لب بیچ کر رہ گیا۔ پلیز میری پوزیشن کو سمجھو گل، میں خود بھی یہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، مورے جان نے مجبور کیا تھا مجھے۔ وہ آگے بڑھا اور دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرے کو تھام لیا۔ زرگل نے نفرت سے اس کے ہاتھ جھٹک دیے۔ میری اوقات تو آپ کی نظر میں ایک آیا کی طرح ہے اور یہ آپ نے ثابت کر دیا ہے۔ آپ کی منگیتر اور محبت زوفیشا تھی جس سے آپ شادی کر چکے ہیں۔ نہیں زرگل، جائیں اب آپ یہاں سے، مجھے آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنی ہے، اور اپنے بچوں کو خود سنبھالیے گا کیونکہ اب میں واپس نہیں آؤں گی۔ اس نے رخ موڑ کر کہا۔ زرگل، مجھے مورے جان نے مجبور کر دیا تھا۔ وہ بے بس ہوا۔ مگر میں مجبور نہیں ہوں اسفندیار خان، میں ہرگز ایک دوسری عورت کو برداشت نہیں کروں گی۔ اب کوئی فیصلہ ہو کر رہے گا، یا تو یہ تم ڈیسائیڈ کرو، یا تو میں یا پھر زوفیشا، اس نے کہا اور اس کے اکیلا چھوڑ کر نیچے چلی گئی۔ اسفندیار خان دیر تک وہاں کھڑا سوچتا رہا تھا۔ ارے جا رہے ہو اسفی بیٹا، کھانا تو کھا کر جاؤ۔ اماں نے اسے جاتے ہوئے دیکھا تو زرگل کو گھورتے ہوئے خود اسے روکا۔ نہیں آنٹی، بس میں زرگل سے کچھ ضروری کاغذات کا معلوم کرنے آیا تھا، ابھی جلدی میں ہوں، معذرت چاہتا ہوں آنٹی۔ اس نے ذات کا بھرم رکھنے کی کوشش کی، طویل جھوٹ کو تول دی اور سر جھکا کر واپس آ گیا۔ سب بدل گئے تھے مگر تمہاری عادتیں نہیں بدلی زرگل، شرم کرو، داماد پہلی دفعہ گھر آیا تھا، تم نے ایک بار بھی کھانے کے لیے نہیں پوچھا۔ فکر مت کریں اماں، یہ پہلی اور آخری مرتبہ آئے تھے۔ ہیں کیا مطلب؟ وہ ناسمجھی سے پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں، آپ جلدی سے کھانا تو لگا دیں، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ وہ بات کو ٹال گئی۔ سلون میں انہیں اچھی خاصی دیر ہو چکی تھی۔ زوفی کی دوست عالیہ بھی آ چکی تھی۔ ان دونوں کا میک اپ کرتے کرتے اچھی خاصی دیر ہو چکی تھی۔ پھر زوفی نے اسے زبردستی کھینچ کر چیئر کی طرف دھکیلا۔ اس کے نہ کرنے کے باوجود اس کی ہیئر کٹنگ، مینیکیور پیڈیکیور کروایا تھا۔ دوراب کو میرے بال کٹوانا پسند نہیں ہے زوفی، اس نے یہ بات کوئی 100 مرتبہ دہرائی تھی۔ ہر
ہر بار کی طرح زوفی نے اس بار بھی گھورتے ہوئے دیکھا تھا۔ دوراب نہ ہو گیا، کیا ہو گیا زرش؟ تم نے تو سر چڑھا رکھا ہے اس شخص کو۔ مردوں کو اتنا سر نہیں چڑھاتے ورنہ وہ جینا حرام کر دیتے ہیں۔ اس کی پھوٹی قسمت۔ دوراب اسی وقت بہت غصے کے عالم میں داخل ہوا تھا۔ وہ سب کو سن چکا تھا، بہت غصے میں آگے بڑھا۔ زرش کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ تمہاری خبر تو میں گھر چل کر لیتا ہوں، اس نے غصے سے دانت بیچتے ہوئے کہا۔ اپنی شال اتار کر زرش کے منہ پر پھینکی جو چہر پر برجمان تھی۔ تازہ ہیئر کٹنگ کو آئرن کروایا تھا، اس کے ریشمی بال آزاد کنگھوں کو جھول رہے تھے جو ہمیشہ چوٹی میں قید رہتے تھے۔ زرش نے کپکپاتے ہاتھوں سے شال کو گرد لپیٹ لیا۔ دوراب نے سخت گرفت میں اس کی نازک کلائی دبوچی اور کھینچتے ہوئے گاڑی تک لے گیا۔ پورے راستے غصے سے تھر تھر کانپتے رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کی تپش سے اس سے نگاہ تک نہ اٹھائی گئی۔ کس کی اجازت سے گئی تھی تم؟ اس نے غصے پر قابو پاتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ ہکلائی، بھاڑ میں گئی زوفی، میں تم سے پوچھ رہا ہوں تم کس کی اجازت سے گئی تھی زرش؟ اور تم میرا فون بھی نہیں اٹھا رہی تھی؟ چیک کرو میں نے پاگلوں کی طرح تمہیں کتنی کالز کی ہیں۔ میں پریشان ہو گیا تھا، وہ غصے سے چلایا۔ سوری، میں فون گھر بھول گئی تھی۔ دوراب مٹھیاں بھیجتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ جب سے زوفی آئی ہے تم زیادہ ہی چیزیں بھولنے لگی ہو۔ اس کی سانسوں کی تپش سے زرش کا چہرہ جھلسنے لگا۔ اس نے سختی سے آنکھیں بھینچ لی۔ ہیئر کٹنگ کروانا چاہتی تھی تم؟ سیلون جانا چاہتی تھی؟ اس نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ وہ زوفی زبردستی مجھے ساتھ۔ چپ، ایک دم چپ۔ اس نے مٹھیوں میں اس کے بال دبوچ کر اس کے چہرہ اپنے قریب کیا تھا۔ اپنی اس بدتمیزی اور بددماغ بہن کا نام میرے سامنے مت لینا آئندہ۔ اس کی آواز دھیمی مگر لہجہ سخت تھا۔ خدا کی قسم اگر تم خود مجھ سے سیلون جانے کی خواہش ظاہر کرتی تو میں خود تمہیں لے کر جاتا۔ زری، تمہاری اس حرکت نے مجھے بہت ہرٹ کیا ہے۔ مجھے تمہیں مورے جان سے میری شکایت نہیں لگانی چاہیے تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا تھا۔ وہ ایک انا پرست شخص تھا۔ اس کی اناٹ کو ٹھیس پہنچی تھی جس سے وہ اتنی محبت کرتا تھا۔ وہ اس کی ماں کے کان بھرے گی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ زرش تو شاک رہ گئی۔ مگر میں نے آپ کی شکایت نہیں لگائی مورے جان سے۔ زرش نے اس کا رخ اپنی جانب موڑنا چاہا۔ زرش، اب جھوٹ مت بولو۔ ہائے بائی گاڈ، میں بہت غصے میں ہوں، تمہارا گلا دبا دوں گا۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر بہت غصے میں بولا۔ میرا یقین کریں زوفی مورے جان سے اجازت لینے گئی تھی۔ مجھے نہیں معلوم اس نے کیا کہا تھا۔ وہ سسک پڑی۔ زوفی کون ہوتی ہے کہ ہمارے درمیان غلط فہمی پیدا کر سکے؟ ضرور تم نے ہی کہا ہوگا۔ تمہیں ویسے بھی میں اچھا ہی کب لگتا ہوں؟ نہ ہی میری محبت کی قدر ہے تمہاری نظر میں؟ وہ جواب میں بلند آواز رو دی تھی۔ اس کے بے بنیاد الزام پر اس سے دوراب کی باتیں ہرٹ کر رہی تھیں۔ کہانی کے دوران دکھائی جانے والی تمام پکس فار سیل ہیں۔ اگر کسی کو چاہیے رابطہ کرنا ہو تو کمنٹس کر سکتے ہیں اور جو بھی معلومات ہوگی اس کے متعلق آپ پوچھ سکتے ہیں۔